الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا وأتقانا وأخشانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تبارك عليه تعالى والذين هم عن اللغو معرضون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق سمجھا سکنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سنانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، آپ حضرات کے سننے اور سمجھنے کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے سامنے 26واں پارہ سورۃ القاف میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی زبان کے متعلق گفتگو کی ہے. تو زبان کی حفاظت کے متعلق انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کچھ الفاظ بولوں گا. وما توفیقی الا باللہ. عزیز دوستو، انسان کے جسم کے اندر یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اس معمولی سے ٹکڑے سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، انسان کے رویے کا، کہ کس انداز کے اندر گفتگو کر رہا ہے. گفتگو کے دوران پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں آیا یہ بندہ کس قسم کا ہے. یہی وہ ایک جسم کے اندر ٹکڑا ہے کہ جس ٹکڑے کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب کی تلاوت کرتا ہے. یہی وہ ٹکڑا ہے جس ٹکڑے کے ذریعے انسان اللہ کا نام لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث پڑھتا ہے، اچھی باتیں انسان کرتا ہے. عبادت کی 3 قسمیں، جانی عبادت، مالی عبادت، قولی عبادت، یعنی جو زبان سے کی جائے. ان 3 عبادتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور مقام جو حاصل ہے وہ زبان کی عبادت کو حاصل ہے. اور اس کے برعکس اگر انسان دیکھے کہ اسی زبان سے انسان کلمہ کفریہ کہتا ہے، اسی زبان سے انسان کلمہ شرکیہ کہتا ہے، اسی زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے انسان چغلی کرتا ہے، اسی زبان سے انسان ایک دوسرے پر تہمت لگاتا ہے، اور اسی زبان سے انسان ایک دوسرے کو گالیاں نکالتا ہے. تو اگر انسان عبادت کی طرف آئے
تو جو عبادت کے اندر سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والی عبادت ہے وہ ہے قولی عبادت، زبان سے کی ہوئی عبادت. اور اگر انسان اس کے برعکس عبادت کے برخلاف کفری کلمات پر آئے تو سب سے زیادہ انسان کو جہنم کے اندر، سب سے زیادہ انسان کو دنیا کے اندر، سب سے زیادہ انسان کو معاشرے کے اندر، سب سے زیادہ انسان کو خاندان کے اندر، سب سے زیادہ انسان کو قوم والوں کے اندر، سب سے زیادہ انسان کو گھر والوں کے اندر بدنام کرنے والی جو ہے یہی زبان ہے. اسی وجہ سے اللہ کریم نے ایمان والوں کی صفات کا بیان کیا، ایمان والوں کا تذکرہ کیا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. اللہ کریم نے 18ویں پارے کے اندر ابتدا میں فرمایا تحقیق پکی بات ہے ایمان والے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. افلاح یہ ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے میرا عزیز جس کامیابی کے بعد ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر کامیابیاں ہیں، بادشاہ کو کامیابی ملی، وزیر کو کامیابی ملی، مشیر کو کامیابی ملی. جس عہدے کے اندر چلا جا میرا عزیز، کامیابی ملنے کے بعد ایک نہ ایک دن آئے گا اس کامیابی کو ناکامی کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا. بادشاہ بنا، 5 سال کا عرصہ گزرا، 3 سال کا عرصہ گزرا، بادشاہی کے عہدے سے اتار دیا گیا، وزیر بنا. ابھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے پنجاب کے اندر جو حالات ہیں، وزیر بنا، کچھ عرصہ گزرا، پھر ناکامی آ گئی، کامیابی ہو کر بھی ناکامی، ناکامی ہو کر بھی کامیابی، کامیابی کے بعد ناکامی ہے. دنیا کے اندر جو بھی کامیابی ملے گی ایک نہ ایک دن لائے گا اس کامیابی نے ناکامی کے اندر بدل جانا ہے. لیکن اللہ کریم نے جو ایمان والوں کو کامیابی دے دیا، فرمایا افلح المؤمنون. یہ ایسی کامیابی ہے، ایسی فلاح ہے جس کامیابی کے بعد انسان ناکامی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مؤذن آواز دیتا ہے، اذان دینے والا اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ خیرات والو کامیابی کی طرف. کہاں ہے کامیابی؟ فرمایا حی علی الصلاح. نماز کے اندر کامیابی ہے، نماز کے اندر کامیابی ہے. اور جس کو نماز والی کامیابی مل گئی اس کامیابی کے بعد ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے. وہ کون سی کامیابی ہے؟ کون سی کامیابی نمازی بندے کو دی جائے گی؟ کون سی فلاح ایمان والوں کو دی جائے گی؟ فرمایا وہ جنت ہے. فرمایا میرا پیغمبر ایمان والوں کی کامیابی جو ہے وہ جنت ہے.
اور جنت ایسی کامیابیاں ہیں جس کامیابی کے اندر انسان چلا جائے پھر ناکامی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. فرمایا الذین، ایمان والے کون لوگ ہیں، صفات کیا ہیں؟ فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع لانے والے ہیں، اپنی نماز کے اندر سکون لانے والے ہیں، اپنی نماز کے اندر اطمینان لانے والے ہیں. سکون والی نماز، اطمینان والی نماز، خشوع اور خضوع سے پڑھی جانے والی نماز، ایسے بندے کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں افلح المؤمنون. کامیابی ہے ایسے بندے کے لیے، یہ نہیں کہ پڑھ تو نماز رہے اور دل کے اندر اپنے کاروبار کا حساب کرتا. جسم تو یہاں پر ہے لیکن حقیقی انسان جو ہے روح وہ کسی اور مقام پر پھر رہا ہے. نہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنے والا بندہ. فرمایا قد افلح، ایسا بندہ کامیاب ہے. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری صفت اللہ کریم نے بیان کی ہے کون سے ایمان والے کامیاب ہیں. فرمایا عن اللغو معرضون، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنے والے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، بیہودہ باتوں کو چھوڑنے والے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے بندہ کلام کرنے سے خاموش رہنے سے بہتر ہے. بندہ دین کی بات کرے، خاموش رہنے سے بہتر ہے بندہ قرآن اور حدیث کی بات کرے، اور بیہودہ بات کرنے سے بہتر ہے بندہ خاموش ہو جائے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ آپ نے سنا ہوگا جو زیادہ بولتا ہے نا، جو یہ زیادہ گلہ کرنا نا، لوگ اس کو خوش ہونے تو اکثر اس کی گلہ کے اندر کوڑ ہو، لوگ ہنسانے واسطے تاکہ لوگ ہنسنے رہو. فرمایا عن اللہ معرضون. ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ بیہودہ کلام سے وہ اعراض کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں میرا دین پہلے بول بعد میں بول. فرمایا عقل مند آدمی جو ہے بولنے سے پہلے اپنی بات کا وزن کرتا ہے، بولنے سے پہلے جو بولنے لگا ہے سوچتا ہے آیا جو میں بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر ٹھیک ہو تب بات کرتا ہے، اگر وہ بات ٹھیک نہ ہو، صحیح نہ ہو، غلط بات ہو، وہ اپنی زبان سے بولتا نہیں ہے. اور بے وقوف بندہ پہلے بولتا ہے، بات کے اندر سوچتا ہے، بعد میں سوچتا ہے. جس وقت سوچتا ہے تو پتا چلتا ہے یار میں نے تو غلط بات کہہ دی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے میرا دین، اسی وجہ سے بولنے سے پہلے تولنا ہے. آیا جو میں کلام کر رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، اس بات کے اندر
کوئی وزن ہے یا نہیں، ورنہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا سو بندے نے نجات پا لی۔ کیوں؟ اللہ کریم کی لارہ اور بیان کتاب 26واں پارہ ہے، سورۃ القاف ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا عزیز ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی بولنے والا بولتا ہے، بولنے والا بولتا ہے، اچھا کلام کرتا ہے تب، برا کلام کرتا ہے تب، فرمایا اس کے آس پاس دائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں لکھنے والے، بائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں لکھنے والے۔ میرا عزیز ایک ذرہ ذرہ لکھ رہے ہیں، اور ذرہ ذرہ لکھنے کے بعد اللہ کریم نے 30ویں پارے کے اندر جا کر فرمایا یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، کل قیامت والا دن ہوگا میرا دین اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ایک ذرہ برابر بھی شر کرو گے، وہ بھی کل قیامت والے دن جو ہے اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کلام کرنے والا کلام کرتا ہے، زیادہ بولنے والا بولتا ہے، اس کے کلام کے اندر کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں، کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کئی کلام ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہی زبان ہے میرا علی تو انسان کو دنیا کے اندر مار سے بچانے والی ہے، یہی زبان ہے میرا علی جو دنیا کے اندر انسان کے اخلاق کی پہچان کروانے والی ہے، یہی زبان ہے میرا علی جو انسان کی اپنی معاشرے کے اندر عزت اور احترام کروانے والی ہے، یہی زبان ہے میرا علی جو انسان کو جہنم کے اندر زیادہ لے کر جانے والی ہے، یہی زبان ہے میرا علی جو انسان کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدنام کروانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دی ہے لقمان الحکمہ، حضرت لقمان کو حکمت اور بصیرت دی ہے۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے لقمان ایک بکری ذبح کر، اور اس بکری میں سے سب سے بہترین 2 ٹکڑے جو ہیں، سب سے اچھے 2 ٹکڑے جو ہیں وہ میرے پاس لے کر آ۔ بکری ذبح کی گئی، حضرت لقمان نے اس بکری کا دل نکالا، پھر زبان نکالی، اللہ کے پیغمبر کے پاس لے گئے۔ اللہ کے پیغمبر جی یہ گوشت میں سے سب سے اچھا گوشت ہے، جسم میں سے سب سے زیادہ بہترین ٹکڑے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر فرمایا لقمان بکری ذبح کر، اور سب سے زیادہ بڑے 2 ٹکڑے جو ہیں وہ میرے پاس لے آ۔ حضرت لقمان بکری ذبح کرتے ہیں، دل کا ٹکڑا دل اٹھاتے ہیں، اور دوسرا ٹکڑا زبان والا اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر جی یہ 2 بڑے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے بھائی لقمان، میں نے جس وقت کہا تھا کہ اس گوشت میں سے اچھے ٹکڑے جو ہیں
اچھا گوشت جو ہے وہ میرے سامنے پیش کر. اس وقت بھی تو نے یہی دو چیزیں لائی. اور جس وقت میں نے کہا کہ برے ٹکڑے پیش کر, اس وقت بھی یہی دو چیزیں لائی. فرمایا اللہ کے پیغمبر, انسان کا جسم ہو یا جس چیز کا جسم ہو, یہی دو چیزیں اچھی بھی ہیں, یہی دو چیزیں بری ہیں. فرمایا اس زبان اور دل کے اندر, دل والا ٹکڑا جو ہے, اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر اگر نور ایمان آ جائے, اس دل کے اندر اگر توحید آ جائے, اس دل کے اندر نبی کی محبت آ جائے, اس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے, فرمایا یہ دل والا ٹکڑا جو ہے تو کہ سارے جسم کے ٹکڑوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. اور اسی طریقے پر زبان کے اوپر اللہ کی توحید کے نغمے آ جائے, زبان کے اوپر اللہ کی توحید آ جائے, زبان کے اوپر اللہ کا قرآن آ جائے. اللہ اکبر. ایک اور بات میرا عزیز دل کے اندر, ذہن کے اندر آ گئی. اللہ کریم نے انسان کو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا ہے. 9 مہینے تک اللہ کریم نے ایک انسان کو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رکھا ہے, لیکن اللہ کریم نے خوراک بھی دی ہے, منہ کے ذریعے نہیں دی. کیوں؟ خوراک بندہ خون ہے, منہ کے ذریعے اللہ کریم نے نہیں دی, ناک کے ذریعے اللہ کریم نے خوراک. آئے میرے اللہ, مسئلہ سمجھ نہیں آیا. انسان تو دنیا کے اندر کھاتا ہے پیتا ہے منہ کے ذریعے. اے میرے اللہ, منہ کے ذریعے کھاتا پیتا ہے, لیکن میرے اللہ تو نے تو عجیب نظام بنایا ہے, خوراک بھی دی. اے میرے اللہ منہ کے ذریعے نہیں, ناک کے ذریعے خوراک نہیں. اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں, بھولے مسلمان, او بھولے انسان, میں اللہ نے تیری زبان کو پاک رکھا ہے, میں اللہ نے تیری زبان کو محفوظ رکھا ہے, گندی خوراک نہیں لگنے دی. میں اللہ نے پاک رکھا ہے, گندی خوراک تیری زبان سے نہیں لگنے دی. اللہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے میرا علی کہ اللہ کریم بتانا چاہتے ہو میرا بندہ, دنیا کے اندر جا کر اس زبان کے ذریعے تو نے میرے توحید کا اعلان کرنا ہے, دنیا کے اندر جا کر اس زبان سے میرے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, دنیا کے اندر جا کر اس زبان کے ذریعے نیک اعمال کرنے ہیں, نیک قول پیش کرنے ہیں, لوگوں کو دین سمجھانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی زبان ہے میرا دین, جس زبان کے ذریعے اللہ کریم نے انسان کے لیے نیک اعمال کا ذریعہ بنایا, تاکہ انسان اس زبان کے ذریعے نیک اعمال کرے. اللہ اکبر. اور آج کل ہم نے کیا شروع کر دیا؟ قرآن تو ہماری زبان پر نہیں ہے, قرآن تو ہماری زبان پر نہیں ہے میرا عزیز. گالیاں ہیں, گانے بجانے ہیں, ڈھول ڈھمکے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ گاجے اور باجے جو ہیں دل کے اندر ایسے نفاق کو پیدا کر دیتے ہیں, جس طریقے پر پانی کھیتی کو جا کر رکھتا ہے, جس طریقے پر وہ کھیتی آباد ہوتی ہے, اسی طریقے پر گانے بجانے والا عمل جو ہے یہ دل کے اندر نفاق کو آباد کر دیتا ہے. اللہ
اللہ کریم نے زبان کے ذریعے اس زبان کو گندی خوراک سے بچایا تاکہ دنیا کے اندر جا کر میرا بندہ قرآن کی تلاوت کرے، دنیا کے اندر جا کر میرا بندہ اللہ کی توحید کے نغمے کرے۔ اور آج انسان نے اس کے برعکس کر قرآن کی تلاوت نہیں ہے میرا عظیم، کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں گانا بنانا ہمارے روح کی خدا ہے، نانا مسلمان کی روح کی خدا اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دل کے اندر ایمان ہو، زبان پر قرآن اور روح کو خدا نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دل کے اندر ایمان والی دولت، زبان پر قرآن والی دولت، پھر انسان کو سکون نہ ملے تو یہ ناممکن بات ہے۔ ہاں اگر بھانڈا پلید ہوئے تو اس کے اندر انسان دودھ پاونے واسطے تیار کوئی نہیں ہونا۔ دل کے اندر بےایمانی تو پھر سکون کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی کلام کرنے والا کلام کرتا ہے، دائیں اور بائیں رہنے والے فرشتے دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، ذرا سی بات بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ، یہی زبان ہے میرا دین، جس زبان کی ذریعے بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ تو اور رہے، لیکن آج کل ہم اسے ایک معمولی سمجھتے ہیں، معمولی جھوٹ، وہ جھوٹ اللہ کے نبی کی زبان سے آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر سنتے ہیں عورت آواز لگا رہی ہے، میرا بیٹا میرے پاس آ، میں تجھے فلاں چیز آ میرے پاس، میں تجھے چیز دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیا تیرا ارادہ ہے یا نہیں دینے کا؟ کیا دینے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر جی میں ہاتھ کے اندر کھجوریں ہیں، یہ سب بچے کو دینی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بی بی اگر تجھے تو نہ دینے کا ارادہ کرتی، نہ دیتی، تیرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، تو یہ تیرے الفاظ جو ہیں یہ جھوٹ کے اندر لکھے جاتے۔ آج کل ہم تو معمولی چیز سمجھتے ہیں، خاص کر والدین اپنی اولاد کو بیٹا یہ کام کر، فلاں چیز تجھے لے کر دوں، اور پھر ٹالتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی چیز کہی ہے مذاق کے اندر یا جس انداز کے اندر وہ چیز دینی پڑے گی، نہیں تو جھوٹ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ یہی زبان ہے میرا عظیم، جس زبان سے انسان تہمت لگاتا ہے، یہی زبان ہے جس زبان سے بندہ عیب نکالتا ہے۔ اور اللہ کریم نے 30ویں پارے کے اندر جا کر فرمایا ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ کس کے لیے عبادت ہے، بربادی ہے، کس کے لیے ہلاکت ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ جو بھی عیب لگانے والا ہے، ہر ایک کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ایک اور بات میرا بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، سنی سنائی باتیں بندہ آگے پھیلا دے۔ بات سنی، آگے دوسرے کو بتایا، ہاں بھائی پوچھو تجھے کس نے بتایا؟ فلاں نے بتایا۔ تجھے کس نے بتایا؟ فلاں نے بتایا۔
چلتے جاؤ پتہ کو نہیں چلے گا بعد سچ ہے یہ ہوگا. اور جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ظاہر بات ہے اس کے اوپر تہمت بھی آئے گی، عیب بھی لگے گا. یہی بات ہے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ اکبر. عیب لگانے والے اور تہمت لگانے والے کی ہلاکت ہے. اور اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں سنی سنائی بات پھیلانے والا جو ہے یہی بات اس کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے. جو بھی سنی تحقیق نہیں کی حق ہے یا سچ ہے وہی آگے پھیلا دے. یہی زبان ہے میرا دی جس زبان سے بندہ لعن طار کرتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جس وقت میں نے جہنم کا دورہ کیا، جہنم کی سیر کی، جہنم کے اندر مجھے مردوں کی نسبت سے عورتیں زیادہ نظر آئیں. کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پاک پیغمبر جی کیا معاملہ ہے، جہنم کے اندر عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے پر لعنتاں زیادہ کرتی ہیں، لعنتاں یہ زیادہ کرتی ہیں. اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر ان کی نسبت، ان کی تعداد مردوں کی بنسبت زیادہ ہے. تو جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ ذرا خیال کرنا کہ اپنی زبان سے کسی کو لعن طار نہ کریں. ہمارے علاقے کے اندر ایک کلمہ بولا جاتا ہے لخ لعنت. آپ کے علاقے میں ہوتا ہے؟ آتا ہے. یہ لفظ پتہ ہے لخ کیا ہے؟ یہ لخ لفظ اصل میں تھا لاکھ، اور یہ لاکھ بگڑ کر ہماری زبان پر بن گیا لخ. یہ ایک لعنت نہیں ہے. ہمارے تیرے پر لاکھ لعنت ہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی پر لعنت کرے اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہی لعنت جو ہے واپس آ کر اس بندے پر آتی ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے وقت زیادہ نہیں مختصر بات کہ صبح کا وقت ہوتا ہے یہ باقی جتنی بھی اعضاء ہیں یہ زبان کو کہتے ہیں اتقوا اللہ. اللہ نہ نامی بندے نے بھی بن کے رہا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر. ہمارے معاملے کے اندر اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، اگر تو محفوظ رہی ہم بھی محفوظ رہیں گے. تیرے اندر کجی آ گئی تو ہمارے اندر بھی کجی آ گئی. اسی وجہ سے بندہ باہر جائے کسی کو گال نکال دے، گال تو زبان سے نکالی ہے، اب ڈنڈا کوئی لات کھا رہی ہے، پیٹ کھا رہی ہے، سر کے اوپر لگ رہی ہے، زبان تو اندر ہے. اسی وجہ سے یہ اعضاء منت کرتے ہیں اتقوا اللہ، اور تیری منت کرتے ہیں ہمارے معاملے کے اندر اللہ سے ڈرنا. اللہ کا نام ہے، ہمیں آج پٹوانا نہیں. دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.